ہم غلام بن گئے ہیں، مغرب کے غلام بن گئے ہیں، اس مغرب کے جس نے ہمیں دھوکہ دے کر تقسیم کیا ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ جو کسی وقت قائم تھی، اس میں اپنی ضرور کچھ نہ کچھ کمزوریاں بھی تھیں، لیکن اس نے برطانیہ نے، یہ تاریخ اگر آپ پڑھیں تو برطانیہ نے عرب علماء کو یہ بہکایا کہ بھئی یہ ترک لوگوں نے اپنی خلافت قائم کر رکھی ہے، اسلام کے ٹھیکیدار تو آپ ہیں عرب لوگ، لہذا خلافت آپ کی قائم ہونی چاہیے۔ تو بڑے بڑے علماء، مفتی عبدہ، جمال الدین افغانی اور پتہ نہیں بڑے بڑے جو وہ اس دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ ایک مرتبہ ان سے علیحدہ ہوں، ہم آپ کو پوری خلافت قائم کر کے دیں گے، عربی خلافت۔ وہ وعدہ کیا، وعدہ کرنے کے بعد اس برطانیہ نے جب جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم، تو اس میں برطانیہ غالب آ گیا، تو سارے وعدوں سے پھر کر ہر ایک کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا، یہ اردن ہے، یہ لبنان ہے، یہ سوریہ ہے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، اور بانٹ کر ان کو اپنا زیر دست بنا لیا۔ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنایا اور زمین کے انتظام و انصرام چلانے کے لیے انسانوں کو زمین پر حکمرانی عطا کی تاکہ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود اور امن و انصاف قائم کر سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا گیا، جس نے انسانی تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا، اور وہ مسلمان جنہوں نے مدینہ سے اپنی ریاست کا آغاز کیا تھا، انہوں نے قلیل وقت میں دنیا کے ہر کونے میں اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں نے سب سے زیادہ فتوحات خلافت عثمانیہ کے دور میں حاصل کی۔ مراکش سے لے کر انڈونیشیا اور یورپ تک سلطنت عثمانیہ ایک لڑی میں پروئی ہوئی تھی، جس کو ختم کرنے کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ناکام رہے، پھر اپنے ہی دشمن کا اعلی کار بنے اور مسلمانوں نے اپنوں کے پیٹھ پر چھرا گھونپا۔ اس حوالے سے مفتی تقی عثمانی بتاتے ہیں کہ برطانیہ نے عرب علماء کو بہکایا کہ ترکوں نے اپنی خلافت قائم کر رکھی ہے، اسلام کے اصل وارث تو آپ ہیں، لہٰذا یہ خلافت عرب کے لوگوں کے پاس جانی چاہیے اور عرب کی سرزمین پر قائم ہونی چاہیے۔ جس کے بعد بڑے بڑے علماء انگریزوں کے بہکاوے میں آ گئے، جن میں مفتی عبدو اور جمال الدین افغانی سمیت تمام لوگ شامل تھے۔ ان کو برطانیہ نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ خلافت عثمانیہ سے علیحدہ ہوں، ہم آپ کو پوری خلافت قائم کر کے دیں گے، جس کو عربی خلافت کہا جائے گا۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم ہوئی اور برطانیہ جنگ کے بعد غالب آ گیا۔ تب تک خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور برطانیہ عربوں سے کیے گئے اپنے تمام وعدوں سے مکر گیا۔ وہ مسلم ریاست جس کا پوری دنیا پر راج تھا، اس کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں لبنان، شام، عراق، سعودی عرب، ترکی اور دیگر ریاستوں میں تقسیم کر کے ان کے وسائل پر قبضہ کر کے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ یہ انگریزوں کی چال تھی جس میں مسلمان آ گئے اور خلافت کے نظام کو ختم کروا دیا۔ اس کے بعد مسلمان حاکم سے محکوم ہو گئے اور پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہونا ان کا مقدر بن گیا۔ خلافت کے خاتمے کے بعد دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان ریاستوں کے پاس دنیا کے تمام وسائل موجود ہیں، لیکن کوئی بھی مظلوم فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہا، جبکہ غیر مسلم ممالک صہیونی ریاست کی مدد کر رہے ہیں، جن کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ خلافت کے ادارے کو 21ویں صدی میں پھر سے نافذ العمل کر سکتے ہیں، کیونکہ دین اسلام کی سب سے بڑی مضبوطی اس کے نظام خلافت اور عدل اجتماعی میں موجود ہے۔ مسلمانوں کو اس نظام کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے صرف یہ ماننا ہوگا کہ خلافت اب بھی زندہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمیں پہلے اپنی سوچ کو ایک اکائی کے پرچم تلے اکٹھا کرنا ہوگا۔